آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پوسٹ اپنے میزبان محمد جلال کے ساتھ۔ پرائم پوسٹ میں آج آپ کو لیے چلتے ہیں ٹائیگور ہال سری نگر، جہاں جموں اینڈ کشمیر کلچرل اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لینگویجز اور مراز ادبی سنگم کے باہمی اشتراک سے وادی کشمیر کے نامور ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ اور نوجوان شاعر ڈاکٹر شوکت شفا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کان والے شار سمرن اور سوچ سدرچ ملر حمدیہ البم کی رسم و رونمائی ہوئی۔ واضح رہے اس موقع پر وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے قلم کاروں اور ادب سے شگف رکھنے والوں کی کثیر تعداد کے علاوہ وادی کے مقتدر ادبا، جن میں دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر رفیق راز صاحب، ستیش ومل صاحب اور جموں اینڈ کشمیر کلچرل اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لینگویجز کے موجودہ جنرل سیکرٹری منیر الاسلام بھی موجود تھے۔ بعد ازاں تقریب کے اختتام پر وادی کے نامور معالج برائے اطفال اور نوجوان شاعر شوکت شفا صاحب نے پرائم پوسٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پوسٹ۔ پرائم پوسٹ میں آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے وادی کے مشہور اور معروف ڈاکٹر جناب ڈاکٹر شوکت شفا صاحب، آپ ماہر معالج ہیں اور بچوں کے حوالے سے آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پرائم پوسٹ میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب گانے والے، جس کی آج یہاں ٹائیگور ہال سری نگر میں اس کی رسم رونمائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو حمدیہ البم ہے تو اس کی رونمائی ہوئی ہے، تو کیا فیلنگ ہے آپ کی ہمارے ناظرین کے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جب انسان کچھ لکھتا ہے، جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آتا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا، تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہے نہیں۔ تو آج پہلی بار میری کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، ریلیز ہوئی ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، تو قدرتی طور سے تو ایک الگ ہی فیلنگ آتا ہے۔ شاعری کے ساتھ جو آپ کا شگف ہوا ہے، لگا ہوا ہے، کب سے ہوا ہے اور کس شاعر نے آپ کو متاثر کیا؟ شاعری کا جو لگاؤ ہے وہ مجھے بچپن سے ہی تھا۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ جب میں کھیت کے جاتا تھا تو میں درخت پہ چڑھتا تھا اور خود ہی شعر بناتا تھا، اور اس کے بعد جس شخص کی شاعری دیکھی مجھے ایک انسپریشن دی، وہ میرا اپنا بھائی شاعری کرتا ہے، تو اس سے انسپریشن ملی۔ اور اس کے بعد جس شاعر کے کردار نے مجھے پوئٹری کی دنیا تک لایا ہے، وہ ناظم فیضان صاحب ہے، تو اسی نے مجھے اس شاعر کی دنیا میں اصل میں انٹروڈیوس کیا ہے، میری رہنمائی کی ہے۔ اور اس کے بعد باقی جو ہے شعراء کرام جیسے رفیق راز صاحب ہے، شاہنواز رشید صاحب ہے، میرے اپنے دوست ہیں شیدا حسین شیدا صاحب، اور بہت سارے جتنے میں سب کے نام تو یاد نہیں آئیں گے اس وقت، ہر ایک نے مجھے اپنے اپنے انداز سے متاثر ہے۔ آپ چونکہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، اور آپ بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو یہاں سے آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تو ان پہ آپ کیسے آپ انصاف کر رہے ہیں؟ دیکھو، ایک شخص ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن وہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے، فٹ بال بھی کھیلتا ہے، بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہے، اور کوئی ہابی اس کے پاس ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے۔ فار ایگزامپل میں کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں، میں اس کے بدلے یہ کرتا ہوں۔ اصل میں جب اندر کوئی کسی چیز کی امنگ ہو انسان کو کرنے کی، تو وہ کرتا ہے، ٹائم نہیں اس کے لیے نکلتا، اور ایسے تو لگتا ہے کہ یہ حیران کی بات ہے، لیکن جب انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر ایک چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ شاعری اردو میں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ کی یہاں جو رسم رونمائی ہوئی ابھی دیکھا ہم نے کہ بہت اچھا محسوس ہوا کہ گانے والے کشمیری میں، تو حمدیہ جو البم تھا تو کشمیری میں، تو کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ میں یاد رکھنا چاہیے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو شاعری ہے یہ خیالات اور فیلنگس کا سنگم ہے، اور جو خیالات اور جو فیلنگس ہے جو آپ کو اپنی مدر ٹنگ سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، وہ کسی اس زبان سے جس پہ آپ کا ہولڈ نہیں ہے تو اسے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ ایک عملگم بنانا چاہتے ہو تھاٹس کا اینڈ فیلنگس کا، تو مدر ٹنگ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔
उससे और कोई चीज़ बेस्ट नहीं रहेगी आपके लिए। तो यही मेरे लिए मेरे ख्याल से मेरी खुशबख्ती है कि मैं दूसरी ज़ुबानों की तरफ नहीं गया, मैंने अपनी मदर टंग में ही जो है शायरी की है और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे बहुत आगे ले जाएगा। आखिर में जो हमारे यहाँ जो नौजवान जो यूथ हैं जो इसे शुरू करते हैं शायरी से, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा पहला पैगाम यह है कि अगर उनको लगता है कि वो शायरी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर उनको लगता है कि नहीं, उनको मतलब उसके मन उसकी तरफ नहीं है लेकिन जस्ट फैशन की वजह से वो शायरी करना चाहते हैं तो नहीं करें। लेकिन साथ साथ में ये अब जो लोग जिनमें अंदर है ऐसा लावा है कि वो शायरी कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो शायरी करें। पूरा जो इसके जो तख्लीकी जो इसके मयार है उनका ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ जिसने उनको ये ताकत दी है, जिस ज़ात में उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखें, उसके साथ अपना रिश्ता न करें। नाज़रीन, आपने इस दिलचस्प गुफ्तगू को सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आकिब रसूल के साथ अगले शुमारे तक। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।